السلام علیکم ایوری ون، آج میں آپ کے ساتھ شیئر کرنے جا رہی ہوں ایک بہت ہی مزیدار قیمے کی ریسیپی۔ اسے آتشی قیمہ کہتے ہیں اور یہ بالکل آتشی قیمے کی اوریجنل ریسیپی ہے جو کہ میں آپ کے ساتھ شیئر کر رہی ہوں۔ تو مزیدار سا ریسٹورنٹ اسٹائل آتشی قیمہ بنانا اسٹارٹ کرتے ہیں۔ قیمہ بنانے کے لیے سب سے پہلے ہم اس کا مسالہ تیار کریں گے۔ تو یہاں پر میں نے روسٹڈ چنے لیے ہیں، کوانٹٹی آپ دیکھ سکتے ہیں۔ وہ چنے ہیں جو چھلکے والے ہوتے ہیں، ان کو میں نے کور اتار لیا تھا اوپر سے۔ اس کو تھوڑی دیر اسی طریقے سے ڈرائی روسٹ کریں گے۔ تھوڑا سا ڈرائی روسٹ کرنے کے بعد اس میں باقی کے انگریڈینٹ شامل کریں گے۔ تو دیکھ سکتے ہیں آپ انگریڈینٹس میں دھنیا لیا ہے، ثابت دھنیا، زیرہ ہے، کالی مرچیں ہیں، جویتری ہے، بڑی الائچی ہے اور 3 سبزی الائچی ہیں جو کہ میں نے لی ہے۔ کوانٹٹی آپ لکھی ہوئی دیکھ سکتے ہیں۔ ان تمام مسالوں کو بھی ہم ڈرائی روسٹ کر لیں گے تھوڑی دیر اسی طریقے سے۔ اب اس میں شامل کریں گے خشخاش۔ تو میرے پاس یہاں پر پسی ہوئی خشخاش موجود تھی اور تو یہ اس لیے ایسی آئلی سی آپ کو دکھ رہی ہے۔ آپ ثابت خشخاش لے کر بھی اس کو اس طرح ڈرائی روسٹ کر سکتے ہیں۔ کوانٹٹی آپ دیکھ سکتے ہیں، میں نے فل بھرے ہوئے 2 چمچے جو ہیں خشخاش کے لیے ہیں اور اس کو بھی ان کے ساتھ تھوڑی دیر ڈرائی روسٹ کریں گے اسی طریقے سے۔ جب یہ ڈرائی روسٹ کچھ دیر ہو جائیں گے تو پھر ہم اس کے اندر شامل کریں گے ڈیسیکیٹڈ کوکونٹ۔ تقریباً 3 ٹیبل اسپون کے قریب میں نے اس کو لیا ہے اور بالکل لو فلیم پر ہم ان مسالوں کے ساتھ اس کو بھی ڈرائی روسٹ کر لیں گے۔ اب یہاں پر تقریباً ہمارے تمام مسالے جو ہیں وہ شاندار سے ڈرائی روسٹ ہو چکے ہیں، تو ہم فلیم کو بالکل بند کر دیں گے اور اس کو ٹھنڈا ہونے دیں گے۔ ٹھنڈا ہونے پر ہم اس کو گرائنڈر جار میں ڈال کر پاؤڈر فارم میں پیس کر تیار کر لیں گے۔ اب یہاں پر میں نے کڑھائی میں کوکنگ آئل لیا ہے تقریباً آدھے کپ کے قریب اور اس میں چاپ کی ہوئی پیاز میں شامل کر رہی ہوں۔ 3 عدد بڑے سائز کی پیاز تھی میرے پاس جو کہ چاپ کی ہوئی میں نے اس کے اندر شامل کی ہیں۔ تھوڑی دیر ہم پیاز کو اسی طریقے سے فرائی کریں گے۔ لو فلیم پر ہم نے پیاز کو فرائی کرنا ہے اور ساتھ ہی ہم اس میں شامل کر دیں گے لہسن۔ کوانٹٹی آپ دیکھ سکتے ہیں، 1 گھنٹی پوری میں نے لہسن کے لیے اور اس کو چاپ کر کے اس میں شامل کیا ہے۔ کچھ دیر ہم نے پیاز اور لہسن کو فرائی کر لیا ہے اور اب ہم اس کے اندر شامل کریں گے قیمہ۔ تو قیمہ تقریباً آدھا کلو لیا ہے، بیف قیمہ ہے، فیٹس والا آپ دیکھ سکتے ہیں اور اس کو میں نے بہت اچھی طریقے سے واش کر لیا تھا، اس کے بعد چھلنی میں رکھا ہے اور اب میں اس کو فرائی کرنے کے لیے اس میں ڈال دوں گی۔ لو فلیم پر ہم قیمے کو شاندار سا فرائی ہونے کے لیے جو ہے چھوڑ دیں گے۔ ساتھ ہی اس میں شامل کریں گے نمک۔ آپ اپنے ٹیسٹ کے اکارڈنگ شامل کر سکتے ہیں، میں نے 1 ٹیبل اسپون ڈالا ہے۔ ڈالنے کے بعد بہت اچھی طریقے سے اس کو مکس کر دیں گے اور اب اس کے اندر شامل کریں گے 1 ٹیبل اسپون کے قریب سرخ مرچ پاؤڈر۔ اب لو فلیم پر ہم اس کو فرائی ہونے دیں گے اس وقت تک جب تک یہ قیمے نے جو پانی چھوڑا ہے وہ بالکل خشک نہیں ہو جاتا۔ اب یہاں پر قیمے کا پانی خشک ہو چکا ہے تو اس کے اندر میں شامل کروں گی 1 ٹیبل اسپون جنجر پاؤڈر، یعنی کہ خشک ادرک کا پاؤڈر یا سونٹ کا پاؤڈر میں نے اس کے اندر شامل کیا ہے۔ اسے مکس کر دیں گے۔ اب قیمے میں شامل کریں گے وہی مسالہ جو کہ ہم نے ڈرائی روسٹ کر کے پیس کر تیار کرا تھا، ڈیسیکیٹڈ کوکونٹ اور چنے والا۔ تو اس میں تقریباً 3 ٹیبل اسپون کے قریب میں اس کے اندر شامل کر دوں گی اس مسالے کو اور باقی کا مسالہ جو ہے وہ ہم بعد میں شامل کریں گے۔ اسی طرح سے اس کو مسالے کو ساتھ فرائی ہونے دیں گے۔ اب یہاں پر میں شامل کر رہی ہوں سرخ مرچیں۔ یہ وہ والی سرخ مرچیں جو ہری مرچیں لال ہو جاتی ہیں، انہیں کو میں نے درمیان سے کاٹ کر چھوٹے پیسز میں اس میں شامل کر دیا ہے۔ ابھی بھی اس کو اسی طریقے سے کچھ دیر ہم فرائی ہونے دیں گے۔ اور اب اس میں شامل کریں گے ٹماٹر۔ تو تقریباً 4 عدد ٹماٹر لیے تھے میں نے درمیانے سائز کے، جن کو میں نے چاپ کر کے اس کے اندر شامل کر دوں گی۔
اب اس کے اندر شامل کریں گے دہی، تو دہی یہاں پر 200 گرام دہی اس کے اندر شامل کریں گے۔ میرے پاس یہاں پر بہت ہی گھر کی جمی ہوئی پتلی دہی ہے کھٹی والی، وہی میں اس کے اندر شامل کر رہی ہوں۔ اگر آپ کے پاس پتلی دہی نہ ہو تو 200 گرام دہی آپ اس میں شامل کر دیں گے اور ساتھ 1 کپ پانی ڈال دیں گے تاکہ ہمارا قیمہ جو ہے وہ شاندار سا گل کر تیار ہو جائے۔ تو اب میں فلیم کو بالکل لو کر دوں گی اور قیمے کو گلنے کے لیے چھوڑ دوں گی تاکہ دہی والے پانی میں شاندار سا گل کر تیار ہو جائے قیمہ۔ اب یہاں پر ہمارا قیمہ جو ہے وہ شاندار سا گل کر تیار ہو چکا ہے اور خاصی حد تک جو دہی کا پانی ہے وہ ریڈیوس ہو چکا ہے، لیکن ابھی بھی تھوڑا پانی جو ہے اس میں موجود ہے۔ تو اس کو اسی طرح ہم رکھیں گے اور ساتھ ہی اس کے اندر وہی مسالہ شامل کر دیں گے جو کہ پیس کر ہم نے بالکل تیار کیا تھا، وہ تمام مسالہ میں اس میں ڈال دوں گی۔ مسالے کو بہت اچھی طریقے سے مکس کر دوں گی اور اس کو لو فلیم پر جو ہے ہم بالکل بھنائی کے لیے چھوڑ دیں گے، یعنی کہ یہ مکمل قیمہ جو ہے ہمارا بھنائی ہو کر جب تک تیار نہیں ہو جاتا کہ اس وقت تک ہم اس کو اسی طریقے سے لو فلیم پر بھنائی کریں گے۔ آتشی قیمہ کھانے میں بہت ہی لذت والا ہوتا ہے، خاص طور پہ جو اس کے ڈرائی روسٹ مسالے ہیں وہ اس میں ایک شاندار سا ٹیسٹ دیتے ہیں۔ تو آپ اس ریسیپی کو بنا کر ضرور ٹرائی کیجیے گا، آپ کے گھر میں ضرور انشاءاللہ سب کو پسند آئے گی۔ اب آپ یہاں پر دیکھ سکتے ہیں آتشی قیمہ ہمارا بالکل ریڈی ہو چکا ہے کہ میں نے جو ہے آئل ریڈیوس کر دیا ہے۔ تو اب ہم اس کے اندر شامل کریں گے 1 ٹیبل اسپون کے قریب مکھن، یعنی کہ بٹر میں اس میں ڈال رہی ہوں۔ فلیم کو میں بند کر دوں گی اور ڈھکنے سے کور کر کر اس کو دم میں دے دوں گی، لیکن ساتھ ہی آپ اس میں اسموکی فلیور چاہتے ہیں تو کوئلے کی دھونی ضرور دیجیے گا۔ اور اسے گارنش بھی کیا جاتا ہے ادرک سے اور ہری دھنیا سے، میرے پاس ٹائم نہیں ہونے کی وجہ سے میں نے اس کو گارنش نہیں کیا، آپ ضرور کیجیے گا۔ مزیدار سی آتشی قیمے کی ریسیپی یقیناً آپ کو پسند آئی ہوگی۔ تھینک یو سو مچ۔